وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ 8 روزے مکمل کر کے 9ویں تراویح ادا کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر عبادت کو قبول فرما اور ہمیں اخلاص کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. کل کے درس میں ہود علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں آئی تھیں اور اسی طرح سے قوم عاد نے جو شرک و بت پرستی کے مظاہر پیش کیے تھے ان کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. ہود علیہ السلام کا نسب نامہ تاریخی روایت میں مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے. عام طور پہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو ابن اسحاق نے اسی طرح سے تفسیر طبری میں جو ذکر ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے ہود بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح، اور بعض نے صالح کو عبداللہ کہا ہے یعنی ہود بن عبداللہ ڈائریکٹ. تو آپ دیکھیں کہ ہود علیہ السلام کا نسب نامہ جیسا کہ بتایا گیا تھا نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ قریب ہے، بہت ہی قریب. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں چوتھے یا 5ویں کڑی میں نسب میں شجرہ میں ہود علیہ السلام کے نوح علیہ السلام تک یہ مل جاتا ہے. اسی طرح سے ہود علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. غالباً یہ بات بھی آئی تھی کہ سب سے پہلے عربی زبان ہود علیہ السلام نے بولی تھی، استعمال جو کیا تھا ہود علیہ السلام. اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان کی زبان عربی نہیں تھی. سب سے پہلے جنہوں نے عربی زبان میں بات کی وہ ہود علیہ السلام. اور اسی طرح سے ہود علیہ السلام سمجھ لیں جیسا کہ بتایا گیا تھا عربی عاربہ سے ان کا تعلق تھا، یعنی خالص عربی یہ بولتے تھے. جیسا کہ قومیات کے بارے میں ذکر کیا گیا یہ ان عرب سے تعلق رکھتے تھے جن کی خالص عربی تھی، جنہوں نے دوسروں سے سیکھی نہیں تھی بلکہ ان کی زبان عربی تھی. اسی طرح سے آپ کی دعوت کا بھی کچھ حصہ پیش کیا گیا تھا. آپ کی دعوت بھی انہی انبیاء کرام کی طرح عام دعوت تھی جو انبیاء کرام ہود علیہ السلام سے پہلے آئے تھے یا ہود علیہ السلام کے بعد آئے. وہی دعوت، وہی انداز کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام پہنچانے والا ہوں. اور اس ناصحانہ دعوت میں بھی یہ کہہ رہے تھے ہود علیہ السلام یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس پر کچھ بھی اجر نہیں مانگتا.
روپے پیسے دولت اور کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. البتہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس اللہ سے میں اس کی امید لگاتا. افلا تعقلون، اس کے باوجود تم کیوں نہیں سمجھتے. خود علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء کرام نے جو دعوت دی ہے، دعوت کے بہت سارے پیرایوں کو استعمال کیا ہے، بہت سارے اسالیب کو استعمال کیا ہے. انہی میں سے خود علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جیسا کہ عام طور پر انبیاء کرام کہتے ہیں. اسی طرح سے خود علیہ السلام نے جہاں بہت سارے اسلوبوں کو اپنایا، ان کا ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں. کہا واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری مدد کی ہے ایسی چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو. امدکم بانعام وبنین، ان جانوروں سے تم جنہیں استعمال کرتے ہو. اسی طرح سے تمہیں بیٹے دیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت کی بڑی نعمتوں میں سے یہ نعمتیں تھیں، اور آج بھی اگر بعض علاقوں میں دیکھیں تو جانور یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس علاقے میں، جس خطے میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو اس وقت زیادہ اس کی اہمیت تھی. آج بھی بیٹوں کی اہمیت ہے. چنانچہ خود علیہ السلام نے کہا تمہیں اللہ نے بیٹے دیے ہیں اور اسی طرح سے تمہیں جانوروں سے نوازا ہے. وجنات وعیون، باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے عذاب سے ڈر رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. دیکھو گناہ تم نے کیے ہیں، یہ انسان کا خاصہ ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے، لغزش ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں. تم اللہ کے دربار میں استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، تم توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، ابھی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ کے اس نبی نے کیا کہا، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت دوبارہ کر دے گا، تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم بن کر پیچھے مت ہٹو. اصل میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ طاقتور بنایا تھا، اور اتنی طاقت تھی کہ وہ گھمنڈ اور غرور سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے، من اشد منا قوہ. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. جب خود علیہ السلام ان کو بتاتے تھے دیکھو اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور تم تہس نہس کر دیے جاؤ گے. وہ کہتے تھے ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہم تو اتنے مضبوط ہیں، اتنے طاقتور ہیں، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے خود علیہ السلام نے کہا تم طاقتور ہو، تمہاری طاقت و قوت ہم مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس طاقت کو اور دوبارہ کر لے گا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مان لو. اسی طرح سے خود علیہ السلام نے جہاں نعمتیں گنائی وہاں پر کچھ معجزات بھی دکھلائے ہیں، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. لیکن ان تمام معجزات کا انہوں نے یا تو انکار کیا یا تو رسولوں کا انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی اور کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی معجزہ آیا ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جو سرکش لوگ تھے انہی کی انہوں نے بات مانی ہے، ان معجزات کا انکار کیا. تفصیل تو قرآن نے نہیں بیان کیا ہے کہ کیا معجزات تھے. مثال کے طور پر کچھ انبیاء کرام نے جو معجزات دکھلائے ہیں ان معجزات کا قرآن نے ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. لیکن خود علیہ السلام نے کیا معجزہ دکھلایا تھا اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں، کوئی تفصیل اس کی نہیں ہے. البتہ معجزات آئے تھے جیسا کہ قرآنی آیات سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا معجزات دیکھنے کے بعد، اللہ کی طرف سے نشانیاں دیکھنے کے بعد کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. کہا ہمارے پاس تو تم نے کچھ لایا ہی نہیں ہے، بس یوں ہی بات بنائے جا رہے ہو اور اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہو. اور پھر کہا کیا تمہاری ایک بات کی وجہ سے ہم سینکڑوں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ وما نحن بتارک آلہتنا، ہم چھوڑنے والے نہیں، تم جتنا بھی سمجھا لو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے بھی نہیں. یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم نہیں تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا.
یعنی اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برباد کر کے کسی اور کو لائے گا اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنا لیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. کہا اگر تم نہیں مانتے اس بات کو جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برباد کر دے گا اور تمہارے بعد ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ کی عبادت کرے گی، جو اللہ کی عبادت کرے گی. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برباد کر کے کسی قوم کو لائے گا، تم اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں خود علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا، کبھی نعمتیں یاد دلا کر، کبھی معجزات کے ذریعے سے، کبھی عذاب سے کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین عذاب تمہارے اوپر آئے گا. یہی ایک نبی کا مشن ہوتا ہے کہ ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح سے اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وعید کے ذریعے سے، کبھی وعد کے ذریعے سے، کبھی جنت کے باغات کے ذریعے سے، کبھی جہنم کی وعیدوں اور اس کی سزاؤں کے ذریعے سے. اور یہی وارثین انبیاء بھی کرتے آئے ہیں، یعنی علماء کرام بھی کرتے آ رہے ہیں. لیکن جس طرح سے خود علیہ السلام کی قوم یا انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے انکار کیا، آج بھی وہی حال ہوتا ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم مانتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم مانتے ہیں؟ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، سلف کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں. ہم جیسے جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں، جن خطاؤں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ان خطاؤں سے ہم توبہ کر لیں. اگر ہم مانتے ہیں تو سمجھے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کا ساتھ دیا تھا، یا انبیاء کے مشن کو جنہوں نے مان لیا تھا، انبیاء کے پیغام کو جنہوں نے قبول کر لیا تھا. اور اگر نہیں مانتے تو پھر ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہوگا جن لوگوں کو وعید سنائی گئی تھی اور خود علیہ السلام نے یا دیگر انبیاء کرام نے جن کے اوپر یا تو عذاب کا وعدہ کیا تھا یا جن کے اوپر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر نبی کا پیغام ایک ہی ہے، خلاصہ ایک ہی ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو الگ الگ اعتبار سے سمجھایا. اب اگر ہم نہیں مانتے، ان انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیگر انبیاء کرام نے اپنی قوموں کا سمجھایا، جنہوں نے مانا، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا سفینہ نوح میں، یعنی کشتی نوح میں وہ سوار ہو گئے، اسی طرح سے ہود علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. اسی طرح سے ہم بھی ایسی قوم ہے، ایسی امت ہے جس کی طرف ایک نبی کو بھیجا گیا اور جن کا نام نبی گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا بھی پیغام تھا، ان کی بھی دعوت تھی، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن مجید ہے، اور ان کے فرامین کو محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع کر رکھا ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر ہمیں بیان کی جاتی ہمارے سامنے، اگر ہم قبول کرتے ہیں تو فبیہا ونعما، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو یہ سمجھیں کہ ہم بھی ہلاک کیے جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جو انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہی کہ ہم ان کو دیکھ کر کے سمجھیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک ہی بار میں ہلاک نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. لیکن دھیرے دھیرے کر کے کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا مزہ چکھاتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے کبھی عذاب نازل کرتا ہے، کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی کہیں زلزلے لاتا ہے، کبھی سونامی لہر آتی ہے، کبھی طوفان کے ذریعے سے چند لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، یا پھر نہیں مانتے، یا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یا زبان پر تو ہاں ہے لیکن دل میں نہ ہی رہتا. اس لیے ایسے لوگوں کو، جو لوگ تھوڑی آزمائش میں آ کر کے بچ گئے، ایسے لوگوں کو سبق لینا چاہیے، اور جو لوگ محفوظ ہیں ان کو اپنی حفاظت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور خاص کر کے شرک، بدعت، خرافات، رسم و رواج، یا اللہ اور اس کے رسول کا انکار، یا اللہ کے پیغام اور قرآن کریم، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تعلق سے جو ہمارا دوہرا رویہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور دل و جان سے قبول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سال 2 سال میں، آپ دیکھیں کوئی صرف سال نہیں گزرتا، یہ 2 سال نہیں گزرتے، اللہ رب العالمین ہمارے آس پاس ایسے مناظر دکھلا دیتا ہے.
آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹا کے ذریعے سے، یعنی بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ہمارے پاس معلومات پہنچتی ہیں کہ فلاں جگہ اللہ رب العالمین نے طوفان لایا، یا فلاں کچھ لوگ سونامی کی لہر میں چلے گئے۔ اسی طرح سے چند لوگوں پر زلزلہ آیا، کبھی زمین دھس جاتی ہے، کبھی دکان مکان اور گھر سب گر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے سبق کی چیزیں ہیں، یہ سبق کی چیزیں ہیں، بس یہ نہیں کہ جیسا کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہود علیہ السلام لے آؤ ہم دیکھ لیں گے کیا ہے، یہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، یہ بھی کہتے تھے۔ تو اس طرح سے آج بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ ہود علیہ السلام نے جب دعوت دی، پیغام پہنچانا چاہا، تو ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ قوم عاد نے ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جب پیغام پہنچایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہم نے سن لیا، یا بعض لوگ تو ایسے ہیں جب دروس ہوتے ہیں یا خطبات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو تو واقعی کام ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ باہر نکل کر تبصرے کرتے رہتے، کمنٹ کرتے رہتے، کیا یہ تو بولتے رہیں گے، ہمارا کام ہے سننا اور نکل جانا، یا اسی طرح سے ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا، ہم تو ماننے والے نہیں، جتنا بولتے رہیں، جو بھی گناہ ہے، جو بھی شرک ہے، بدعت ہے، یا اسی طرح سے اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے بارے میں جب بولا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ، آپ لوگوں نے بھی اپنے کان سے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سن نہیں رہے ہیں، یا پھر سمجھ لیجئے وہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایسے بیوقوف لوگ نہیں ہیں، سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ بیوقوف ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں کہا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بہت سارے ہر محلے میں، ہر کالونی میں، یا اسی طرح ہر معاشرے میں مل جاتے ہیں کہ جو اصل پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں، یا تو اسی طرح سے ہر دھرمی کی وجہ سے، یا لائٹ لیتے ہوئے سمجھتے نہیں، چھوڑ دو جانے دو، کیا ہوگا دیکھیں گے بعد میں، ابھی تو پوری زندگی ہے، ابھی تو جوانی ہے، اس طرح سے بہت سارے الفاظ ادا کی جاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی جاتی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اب خیال کریں اور یہ دیکھیں کہ جب ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں آپ کو اگر کوئی کہے آپ بیوقوف ہو، آپ تو بیوقوفی کی باتیں کریں، آپ تو پاگل ہو، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ پاگل پن اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے نا، اور ہم برداشت نہیں کر سکتے، کبھی تو مار بھی دیتے ہیں، کبھی اگر کوئی کہے تم بیوقوف ہو، گویا کہ ہود علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے تم بیوقوف ہے، تمہارے اندر بیوقوفی، تو ہم کیا کہیں؟ تم بیوقوف، تمہارا بھائی بیوقوف، تمہارے ماں باپ بیوقوف، تمہارا خاندان بیوقوف، ہم ایسا کہیں۔ لیکن ہود علیہ السلام کا صبر کا دیکھیے، پیمانہ دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں بیوقوف۔ کیا ہم سے کوئی اگر کہے آپ بیوقوف، گویا کہ ہم سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم نے الزام لگایا تم بیوقوف ہو۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ تم چور ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ تم چور، تمہارے ماں باپ چور، تمہارے بھائی چور، اور تم پوری ہسٹری جو ہوا وہ بھی بتلائیں گے، جو نہیں ہوا وہ بھی بتلائیں گے، پورے خاندان اور رشتہ کو ہم چور بنا دیں گے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے آسان سا سادگی سے جواب دیا میں بیوقوف نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ تو دل پر پتھر رکھ کے دیکھیے، سوچ کر کے دیکھیے، ہمیں کوئی ان القاب سے پکارے گا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا خاص ان کو تعاون ہوتا ہے، اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ سے جا رہے تھے، ایسی گزر ہو رہا تھا، یا تو کچھ لینے کے لیے یا تو ایسی گزر ہو رہا تھا۔ ایک دکاندار نے کچھ چیزیں لگائی ہوئی تھی، یا تو کپڑے وغیرہ ہوں گے، یا تو کھانے وغیرہ کی چیز کوئی تھی، تو چلتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کا پیر لگ گیا تو دکاندار نے کہا حل انت حمار، کیا آپ گدھے ہیں؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہم آپے سے باہر ہو جاتے، خون کھول جاتا، اسی وقت یا تو اس کا سامان ہی پھینک دیتے، یا تو آپ دو پیر اور اس پر لگا دیتے۔ یہ لڑائی جھگڑا شروع، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ انا لست بحمار، کیا کہا؟ میں گدھا نہیں، ٹھیک ہے، میں گدھا نہیں ہوں۔ اور یہ دیکھیے، یہ عام انسان نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جانتے خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ، اور وقت کے خلیفہ کیسے؟ صرف حجاز کے خلیفہ نہیں تھے، بلکہ عراق، شام، فلسطین، بنو امیہ کی خلافت جو تھی بہت دور تک
عادت پھیلی ہوئی تھی اس وقت کے خلیفہ تھے، اور خلیفے کو اتنی بڑی بات کہی گئی لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انا لست بحمار، جواب دے دیا سادگی سے، میں گدھا نہیں ہوں۔ ان کے ساتھ جو تھے ان کو بہت تعجب ہوا، کہا اتنی بڑی بات آپ سے کہہ دی گئی، آپ نے سادگی سے جواب دے دیا؟ کہا ہاں، اس نے سوال کیا تھا کیا تم گدھے ہو، یہی تو اس نے پوچھا تھا، میں نے بتا دیا میں گدھا نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ تو دیکھیے اگر ہمارے اندر بھی وہ چیز آ جائے سادگی سے، بالکل ایگو میں نہ لے کر کے، ذات پر نہ لے کر کے کہ مجھ سے کہا گیا، مجھ کو ایسے کیسے کہہ دیا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی، میں اتنا بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تمہاری اوقات کیا ہے، ان تمام چیزوں کو نہ لے کر کے ہم صرف اسی بات کو صرف معنی اور مطلب کے حد تک اس سے دور نہ لے جائیں، اس کا دائرہ بڑا نہ کریں، تو سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا لگتا ہے حمار، کیا آپ گدھے ہیں؟ تو کہا لست بحمار، میں گدھا نہیں ہوں، میں انسان، بات ختم ہو گئی۔ دکاندار نے بھی کچھ نہیں کہا، عمر بن عبدالعزیز بھی اپنا راستہ لے۔ اگر آج ایسے ہو جائے تو کیس اور مقدمات جو ہوتے ہیں نا، ہر پی ایس میں دیکھیے، ہر تھانے میں دیکھیے، سارے جو ہمارے لوگ زیادہ ہی رہتے ہیں، بات بات میں کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں معلوم، ادھر سے کسی نے کچھ کہا، ادھر سے کچھ نہ کہا، پورے قبیلے والے، پورے خاندان والے، ان کے 4 بھائی، ان کے 4 بھائی، بس ہاتھا پائی جا کر کے پی ایس میں پڑے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم ایگو میں لیتے ذاتی طور پر، اس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے، اور جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اسی مقصد کو ہم بروئکار لاتے ہوئے اس دنیا میں اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا سب کچھ بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے اب ان تمام چیزوں میں ہود علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، تو ہود علیہ السلام کی ہر عادت کو، ہر طریقے کو انہوں نے نکار دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہود علیہ السلام نے آخر میں برداشت سے جب پیمانہ لبریز ہو گیا اور برداشت کی حد ختم ہو گئی، تو رب انصرنی بما کذبون، کہا اے اللہ تو میری مدد فرما ان چیزوں میں جو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اپنی قوم کے بارے میں تو قوم کی پھر شامت آ جاتی، پھر خیریت نہیں رہتی۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کو جب پکارا تو ہود علیہ السلام نے جب دعا کی تو عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ عذاب کئی طریقوں سے اور اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک بارش بند کر دی، بارش ہی نہیں ہوئی، بارش کا ایک قطرہ بھی ان کو نہیں ملا۔ اب بارش ختم ہو گئی، نہ فصل ہو رہی ہے، نہ اناج اگ رہا ہے۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے جانور مرنے لگے، اور جب جانور مرنے لگتے ہیں تو انسان بھی مرنے لگتے ہیں، تو مرنے کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہود علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ جا کے گڑگڑانے لگے۔ اب دیکھ رہے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا ایک قطرہ ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں پہلے تو بہت کہہ رہے تھے قوم طاقتور ہم سے زیادہ۔ اب ہود علیہ السلام کے پاس گئے، اور نبی خاص کر کے دل کا بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، تو ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے منت کی، سماجت کی کہ آپ میرے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بارش نازل کرے۔ تو ہود علیہ السلام نے طریقہ بتایا، جاؤ حرم جاؤ اور حرم میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بارش کی۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو قافلہ بنا کر کے بھیجا۔ اب حرم کے سلسلے میں کہیں بھی تفصیلی روایت نہیں معلوم ہے کہ حرم میں کون سا حرم مراد ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حرم مکی یعنی مکہ بھیجا تھا، کیونکہ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا تھا اس حرم کو، تو وہاں پر اس علاقے کی نشاندہی کی ہوگی ہود علیہ السلام نے اور وہاں پر بھیجا۔ تو یہ لوگ گئے اس قافلے کو ساتھ لے کر، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر قافلہ بنا کر کے گئے۔ اب جانے لگے تو گئے وہاں پر، لیکن وہ بھول گئے اپنے مقصد کو، کیوں ہم آئے تھے۔ وہاں ایک معاویہ بن بکر نامی شخص تھا، ان کی یہاں پناہ لی اور وہیں پہ رہنے لگے، کھانے لگے، پینے لگے، عیش سے یہاں تک کہ شراب پینے لگے۔ اور اسی طرح سے 2 عورتوں کا ذکر آتا ہے جو ان کے لیے گانا گاتی تھی، اور وہ لوگ مزے کرتے تھے، عیش کرنے لگے، اور بھول گئے کہ کس مقصد کے تحت ہمیں بھیجا گیا تھا۔ وہاں پر بہت پریشان تھے، لیکن اس علاقے میں آ کر کے جہاں تمام چیزوں کی فراوانی تھی وہاں آ کر کے سب کچھ بھول گئے۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد بھول گئے، مزے کرنے لگے، اور جب ان کو اچانک پھر یاد آیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اچھا وہاں سے آئے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا تھا آنے کا؟ ہاں یہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے حرم کے سامنے کہ اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ تو چنانچہ ایک آواز آئی اور 3 طرح کے بادل آئے، 3 طرح کے بادل آئے، ریڈ کلاؤڈ، اسی طرح سے بلو کلاؤڈ اور بلیک کلاؤڈ، ایک لال بادل، اسی طرح سے نیلا بادل، اور ایک بلیک کالا بادل۔ یہ تینوں بادل آئے اور آواز آئی غیب سے کہ تینوں بادلوں میں سے کوئی ایک بادل تم چنو، انتخاب کرو، اسی بادل کو تمہاری قوم پر بھیجا جائے گا۔ آواز آئی تو انہوں نے دیکھا، سوچا، غور کیا، فکر کیا، اور اس کے بعد سوچا کہ بارش کی بہت ضرورت ہے ہماری قوم کو۔ سب سے زیادہ پانی کس میں ہوتا ہے؟
لال میں، نیلے میں یا کالے میں؟ سب سے زیادہ کالے میں ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کالے بادل میں زیادہ پانی ہوتا ہے، ہم کالے بادل کا انتخاب کرتے ہیں. کہا کالے بادل کو ہم چنتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالے بادل کو بھیج دیا اور پھر آواز آئی تم نے اپنی قوم کی ہلاکت کو منتخب کیا ہے، چنا ہے. چنانچہ وہ کالا بادل جاتا ہے اور پھر ایسی ہلاکت خیز بادل وہاں پر جاتا ایسا رہتا ہے، اور جیسے کالا بادل ان پر چھاتا ہے وہ لوگ جو قوم میں موجود تھے وہ لوگ دیکھ کر کے بالکل مست ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے. کہا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. کیا کہا؟ یہ تو بادل ہے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا آتے ہوئے مستقبل أوديتهم اپنی وادیوں کی طرف، قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو آنے والا بادل ہے، اب تو ہم بالکل بارش سے بالکل مست ہو جائیں گے. اور بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب باہر نکل کر کے دیکھنے لگے، موج کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض لوگ ڈانس بھی کرنے لگے، ناچنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی، اب تو مزے سے رہیں گے. اور یہود ہمیں ڈراتا تھا فالتو میں، یہود ہمیں فالتو میں ڈراتا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ تو ہماری کرم فرمائی ہے اور ہم لوگوں کا نتیجہ ہے کہ بادل تو ہمارے غلام ہیں، سوچنے لگے وہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور اس کا نقشہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کھینچا گیا. آج بھی جو تراویح میں پڑھی گئی آیتیں ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ تھا. تو فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک تیز دار تند ہوا کے ذریعے سے وہ ہلاک کر دی گئی. اسی طرح سے ایک سورہ حقہ میں یہ بھی ہے سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما، کہ لگاتار اللہ رب العالمین نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بارش برسائی، ہر طرح سے بارش. بل هو مستعجلتم به ریح فی عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہوں نے جلدی مچائی اس بادل کے سلسلے میں اور اس میں تو دردناک عذاب ہے. تدبر كل شيء بأمر ربها، تمام چیزوں کو بنیامید کر دینے والی ہے. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، چند چیزیں چند نشانات صرف دکھ رہے ہیں. كذلك نجزي القوم المجرمين، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجرم قوم کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. ایک اور جگہ ذکر ہے وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، ہم نے قوم عاد میں بانجھ ہوا بھیجی ہے. یعنی ایک طرف کی ہوا جب چلتی ہے اس کو بانجھ ہوا کہتے ہیں، اور جب ایک طرف سے ہوا آتی ہے کبھی بھی بارش نہیں ہوتی، جیسا کہ تجربہ کار لوگ بتلاتے ہیں. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کی ہے اور قوم عاد کو ایک طرفہ ہوا سے ہلاک کر دیا گیا. اور ایک طرفہ ہوا یعنی مشرقی ہوا سے، ٹھیک ہے، مشرقی ہوا، مشرقی مغربی ہوا جس کو پچھوا ہوا کہتے ہیں، پچھم کی جانب سے جو ہوا چلتی ہے. پچھم کی جانب سے جب بھی ہوا چلے ایسے تو کبھی بھی بارش نہیں ہوتی. جب مشرق کی طرف سے یعنی ایسٹ سے جب ہوا چلتی ہے تب بارش ہوتی ہے. صرف ویسٹ سے اگر ہوا چلے تو بارش نہیں ہوتی. اور یہ جو صرف ویسٹ سے ہوا چلتی ہے وہ صحت کے لیے بھی اور ہمارے جسم کے لیے بھی بہترس ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے ما تذر من شیء تعلی الا جعلته كالرمیم، بالکل بھوسی کی مانند بنا دیا ہے، بالکل بھوسی کی مانند. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جہاں پر یہ ذکر ہے کہ 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بارش برسی. تو کیا کہا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. آپ دیکھیں گے یہ بالکل پڑے ہوئے ہیں، ایسے کیسے پڑے ہوئے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھوکھلے جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں ویسے. کس طرح سے ایسے کھوکھلے تنے ہو تو کیسا ہوگا؟ نہ اس میں جان ہوگی نہ کچھ اور چیز ہوگی، بلکہ وہ ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے، بڑے لمبے تڑنگے تھے وہ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہا کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی پاتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو ان میں باقی؟ اسی طرح سے قرآن قیامت تک رہنے والا ہے تو اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ہم بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں. کیا ان میں سے کسی کو آپ پاتے ہیں کہ وہ باقی ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی ہمیشہ سے مہنگی پڑی ہے. اور خصوصاً ہر گناہ تو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہی، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرتا. انبیاء کا مذاق برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے دین کا مذاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتا، کبھی زبان کے ذریعے سے کبھی حال کے ذریعے سے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں
ہوشیار رہنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے قوم عاد کی بستی کے بارے میں 1990 میں ایک شخص نیکولس کلیپ نام کا ایک شخص ہے جس نے اس بستی کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ نیکولس کلیپ کے سلسلے میں ہے کہ اس نے بستی کو ڈھونڈا اور پھر وہاں ریت ہی ریت، بہت زیادہ ریت تھی، اور اس کے بعد نکالا تو وہاں پر کچھ کنکال بھی، یعنی جو صرف ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تمام چیزیں بھی ملی تھی، اور بڑے بڑے لمبے لمبے جو ہوتے ہیں وہ، تو انہوں نے یہ ثابت کیا تاریخی روایتوں سے کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر، اور وہ یمن کے شاید قریب ہے، تو یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ عذاب آیا تھا اور عذاب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ملی تھی۔ مختصر طور پر اگر ہم دیکھیں تو سبق کے طور پر جو قوم عاد میں عذاب آیا اور ہود علیہ السلام نے جو دعوت دی، تو ان تمام چیزوں میں ہمیں کچھ اسباب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختصر طور پر اگر بیان کی جائے تو یہ کہ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر بھی ایک الگ سے درس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دنیاوی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی طاقت دی ہو، روپے پیسے کی طاقت ہو، صحت کی طاقت ہو، جسمانی قوت ہو، ان تمام چیزوں پر کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے گناہوں اور سرکشی سے ہمیشہ باز آ جانا چاہیے۔ جیسے ہی احساس ہونا بڑی چیز ہے، احساس ہونے کے بعد فوراً اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ کی توفیق ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ آخری وقت میں بھی ہمیں توفیق مل جائے گی، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح سے عدم و انصاف بھی کرنا چاہیے، جو چیزیں ماننے کی ہیں اسے دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے، اور جو چیزیں اگنور کرنے کی ہیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ چند اسباق ہمیں ہود علیہ السلام سے کے واقعے سے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں سے جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کو ذہن و دماغ میں رکھ کر اپنی زندگی کو اسی نہج پر اور اسی اسلوب میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو زندگی پر توحید پر قائم رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔